أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر 145 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ ترجمہ۔ اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ تفسیر۔ اس سے یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے، لہذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت بھی تمہیں حاصل ہے اس میں تمہاری سعی و جہد کا مقصود کیا ہے، دنیا یا آخرت؟ اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا۔ ثواب کے معنی ہے نتیجہ عمل۔ ثواب دنیا سے مراد وہ فوائد و منافع ہیں جو انسان کو اس کی سعی و عمل کے نتیجے میں اسی دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں، اور ثواب آخرت سے مراد وہ فوائد و منافع ہیں جو اسی سعی و عمل کے نتیجے میں آخرت کی پائیدار زندگی میں حاصل ہوں گے۔ اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ شکر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کے قدر شناس ہو کہ اس نے دین کی صحیح تعلیم دے کر انہیں دنیا اور اس کی محدود زندگی سے بہت زیادہ وسیع ایک ناپیدا کنار عالم کی خبر دی۔ آیت نمبر 146 وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ۔ کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تفسیر۔ وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے، یعنی اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری دیکھ کر انہوں نے باطل پرستوں کے آگے سپر نہیں ڈالی۔ آیت نمبر 147 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ تفسیر۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے، جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حضور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیے کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ جو اسراف ہم سے ہو جائے، اسراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ آیت نمبر 148 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔
ترجمہ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تفسیر فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی، دنیا میں بھی سربلندی دی، فتوحات دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کا تو بہت ہی عمدہ حصہ ان کے لیے ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 149۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ ترجمہ اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ تفسیر یعنی جس کفر کی حالت سے تم نکل کر آئے ہو اسی میں یہ تمہیں پھر واپس لے جائیں گے۔ منافقین اور یہودی احد کی شکست کے بعد مسلمانوں میں یہ خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے، یہ تو ایک معمولی آدمی ہیں، ان کا معاملہ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ہے، آج فتح ہے تو کل شکست۔ خدا کی جس حمایت و نصرت کا انہوں نے تم کو یقین دلا رکھا ہے وہ محض ایک ڈھونگ ہے۔ معاذ اللہ۔ آیت نمبر 150۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ترجمہ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ تفسیر بل اللہ مولاکم، تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا، مددگار، پشت پناہ، ساتھی، حمایتی اللہ ہے۔ وہ خیر الناصرین، اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا، سب سے اچھا مددگار ہے۔ آیت نمبر 151۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ ترجمہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم ان قریب ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ تفسیر سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا، ایسی ہستیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ یہ اصل میں اس آیت میں توجہ ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے، جبکہ اس درجے ان کو یعنی کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی، مسلمانوں کو ہزیمت ہو گئی، حضور اور صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر۔ خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے، لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا روب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے، ورنہ یہ کہ واقعتاً اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مخدوش ہو چکی تھی۔